ہم لوگوں نے امریکہ کے صدر کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں وہاں وہ پیس اور اسٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ I believe with all my heart that our first priority must be world peace. And finally, the United States shares the frequently expressed desire of ASEAN members to preserve the peace and stability. We have before us a rare opportunity to bring security and stability and peace to this region. لیکن کولڈ وار کے عرصے میں امریکہ اور سوویت روس دونوں نے یہ خاص ملٹری ٹول کا بہت زیادہ استعمال کیا۔ اس کو کہتے ہیں کو، یہ ایک فرینچ ورڈ ہے جس کا انگلش میں میننگ ہے اللیگل اوور تھرو آف گورنمنٹ، یا کہ ہم اردو اور ہندی میں اس کو کہیں گے کہ کسی ملک کا تختہ الٹ دینا، اس کا کایا الٹ دینا۔ اس کی گوگل پر ڈیفینیشن ہے a sudden, violent and illegal seizure of power from a government۔ کولڈ وار کے عرصے میں امریکہ اور روس دونوں ہی اس ٹول کو بہت زیادہ استعمال کیا۔ اب ہم امریکہ کے سب سے پہلے کو جو اس نے اپنے بالکل قریب موجود ہوائی پر کیا تھا اس کا ذکر کریں گے۔ ہوائی امریکہ سے 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ایک خوبصورت آئی لینڈ ہے۔ یہ اپنے اونچے سرسبز پہاڑ اور دلکش ساحلوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہ امریکہ کی 50ویں ریاست بھی ہے، مگر یہ امریکہ کی 50ویں ریاست کیسے بنا اس کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ دوسری صدی عیسوی یا کہ سیکنڈ سینچری کے اندر کچھ مچھیرے سمندر کے راستے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ستاروں کی مدد سے اپنی سمت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک کوئی طوفان آتا ہے، یا یہ کہ وہ خود ہی راستہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہوائی کے اس جزیرے پر آ پہنچتے ہیں۔ اب ان کے پاس واپس جانے کا سامان نہیں ہوتا تو پھر وہ یہیں پر بسیرا کر لیتے ہیں، اور بعد میں ان کے بچے بھی یہیں پر ہوتے ہیں، جہاں تک کہ ہوائی کا یہ جزیرہ کنگڈم آف ہوائی بن جاتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ 19 جنوری 1778 کو سب سے پہلا فارنر کیپٹن جیمز کک جو برطانیہ کے رہائشی تھے وہ اس جزیرے پر آ پہنچتے ہیں۔ وہ کچھ عرصہ اس جزیرے پر ٹھہرتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس جزیرے کے لوگ مہمانوں کو عزت دینے والے نرم دل لوگ ہیں، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس علاقے میں لوگ چوری کرتے ہیں، اور وہ چوری کو شاید اتنا بڑا گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ سر جیمز کک کی بھی ایک کشتی چرا لیتے ہیں۔ کیپٹن جیمز کک کے دورے کے بعد یہاں پر پھر کئی امریکی اور برطانوی سیاح آتے ہیں۔ ایک برطانوی سیاح یہاں پر آ کر یہاں کے حکمران کو برطانیہ کا جھنڈا دیتا ہے، جو پھر یہاں کے حکمران کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ ہوائی کے جھنڈے کے ساتھ اس کو ملا دیتا ہے۔ 1810 کے اندر ہوائی کو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ کنگڈم یا ملک تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک میں نے اس پارٹی کا ذکر نہیں کیا جو بعد میں آ کر ہوائی پر ہی قبضہ کر لیتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں امریکن مرسنریز جو 1820 کے اندر 1820 کے اندر ہوائی میں آتے ہیں اور ان کے حکمران سے اجازت مانگتے ہیں کہ وہ ان کو اجازت دیں کہ وہ یہاں پر کرسچینٹی سپریڈ کر سکیں، تو ان کو اجازت مل جاتی ہے۔ لیکن یہ کوئی غریب نہیں ہوتے، یہ امریکہ سے آئے ہوتے ہیں جس کی جی ڈی پی پر کیپیٹا ہوائی جیسے چھوٹے سے ملک کے مقابلے میں بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ امیر لوگ ہوتے ہیں جو عیسائیت تو پھیلاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پر زمین بھی خرید لیتے ہیں اور اس پر شوگر کین کی فصل کاشت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ A great industry was to grow. Most of the pioneer planters came to our islands for other reasons. They were sailors, traders, and missionaries. They were not farmers. اب بعد میں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں جو امریکہ بھی جاتے رہتے ہیں اور یہاں پر بھی آتے رہتے ہیں۔ وہ ایک قسم کے لوکلز ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی محبتیں امریکہ کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کے ذہن کی مینٹیلٹی بھی وہی ہوتی ہے جو امریکہ یا برٹش اور فرینچ کالونیلسٹ کی تھی، کیونکہ وہ یہاں پر آ کر ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ہم آپ سے بہتر وہ کرنا جانتے ہیں، یعنی کہ آپ شوگر کین کی اگر پروڈکٹیوٹی بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ گورنمنٹ کی پوسٹ پر لگائیں، ہم آپ کو زیادہ پروڈکٹیوٹی لا کر دکھائیں گے۔ What they did was they told us that we were inept, that we were ourselves corrupt, that we were barbaric and savage and had no business being here, and that we would be better off leaving it to other people to take care of us. تو ہوائی کے جو حکمران ہوتے ہیں علی، وہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ پروڈکٹیوٹی زیادہ لا سکتے ہیں تو ہمیں ان کو رکھ لینا چاہیے گورنمنٹ کی ملازمتوں پر، تو وہ ان کو گورنمنٹ کی ملازمتیں دے دیتے۔ لیکن بہت جلد یہ وائٹ امریکنز یا کہ وائٹ لوکلز اپنی گورنمنٹ کے اندر پوزیشن کو سٹرونگ کر لیتے ہیں اور ایک مرسنری پارٹی بنا لیتے ہیں۔ یہ پارٹی بہت جلدی اسٹرینتھ حاصل کرتی ہے، یہاں تک کہ یہ جلد ہی جیسے نہ تیسے ہوائی کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کرسچینٹی کو ڈال دیتے ہیں اور یہ اس کو ایک کرسچین مونارک کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن 1874 کے اندر ہوائی میں ایک مسئلہ ہو جاتا ہے،
یہاں کے جو پرانے حکمران ہوتے ہیں ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی اور ان کا جو ہے فیملی وہ اینڈ ہو جاتی ہے. چنانچہ ہوائی میں الیکشن کرائے جاتے ہیں جن میں وہاں کی لوکل پاپولیشن شامل ہوتی ہے اور ان الیکشن کے نتیجے میں ایک نیا حکمران بنتا ہے جس کا نام ہے کھالا کھو. ہوائی کا نیا کنگ کھالا کھو وائٹ امریکنز کو بہت مراد دیتا ہے، یعنی کہ ان کو ایک قسم کی سبسڈیز دیتا ہے. وہ اس طرح کہ وہ فری ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں اب امریکہ اور ہوائی کے درمیان. اس کے علاوہ ان کے پاس بہت زیادہ زمینیں ہوتی ہیں، انہی کے ہوٹلز ہوتے ہیں، شاپنگ مالز بنانے کی ان کو اجازت دے دی جاتی ہے. تقریباً پوری اکانومی کے مین سیکٹر ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. یہ وائٹ امریکنز پھر کمیٹی آف سیفٹی کے نام سے ایک کمیٹی بناتے ہیں جس کا مین کام ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ وائٹ بزنس کو پروٹیکٹ کرے اور اگر اس کے خلاف کوئی بھی لیجسلیشن یا کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر چینجنگ آئے تو وہ فوراً ایکٹیو ہو جائیں اور اس کے خلاف ایکشن کریں. پھر یہی کمیٹی آف سیفٹی بعد میں اسی ہوائی کے اندر ایک طوفان لے آتی ہے. وہ کنگ کھالا کھو کو بندوق کی نوک پر ایک کانسٹیٹیوشن، ایک لیجسلیشن پاس کرنے کو کہتے ہیں. اس کے مطابق ہوائی کے اندر صرف انہی لوگوں کو ووٹنگ رائٹس ہوں گے جن کے پاس ایک خاص تعداد کی پراپرٹی اور ایک خاص اماؤنٹ ہو پیسوں کی. اگر ان کے پاس وہ نہیں ہے تو وہ ووٹنگ نہیں کر سکتے. اب ہوائی کے اپنے جو لوکل پاپولیشن ہوتی ہے وہ تو اتنی امیر ہوتی ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے 2/3 آبادی یا 2/3 آبادی تو ووٹنگ کے رائٹ سے ہی دور ہو جاتی ہے، جبکہ سب کے سب ووٹنگ رائٹس تقریباً سارے ہی وائٹ امریکنز کو مل جاتے ہیں کیونکہ وہ سب بہت امیر ہوتے ہیں. کنگ کھالا کھو ان کے اس ایکشن سے بہت مایوس ہوتے ہیں اور اسی مایوسی کی وجہ سے وہ 4 سال کے بعد وفات پا جاتے ہیں. ان کی وفات کے دن پر ان کے ڈیتھ بیڈ کے قریب موجود ان کی بہن للی اوکلائی کہتی ہے کہ ہی از کلڈ بائی ونز whom he helped make so much fortune. اس کو انہی لوگوں نے مارا ہے جس کی اس نے اتنی مدد کی تھی، اتنے پیسے اتنی دولت اکٹھی کرنے میں. بعد میں ہوائی کے لوگ اسی کنگ کی بہن للی اوکلانی کو یہاں کی کوئین، یہاں کا ہیڈ، یہاں کا لیڈر بنا دیتے ہیں. للی اوکلانی جو ہی یہاں کے لیڈر بنتی ہے وہ اپنے وزیروں کو بلاتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ نیا کانسٹیٹیوشن لکھو جس کے اندر دوبارہ سب ہوائی کے لوگوں کو ووٹنگ رائٹس دے دیے جائیں. لیکن اس کی اس بات سے کمیٹی آف سیفٹی کے سر میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم اس آئی لینڈ کا اور اس کے لوگوں کا آخری حل کر ہی دیں. چنانچہ وہ ہوائی کے اندر موجود امریکن ایمبیسڈر سر جان ایل اسٹیونز کے ساتھ ایک سیکرٹ میٹنگ کرتے ہیں جس کے بدلے میں کچھ ہی دنوں بعد امریکی فوجیوں سے بھرے ہوئے کچھ بحری جہاز ہوائی کے ساحل پر پہنچ جاتے ہیں. اس سے نکلے ہوئے فوجی سیدھا ہوائی کے کیپٹل ہونولولو کے اندر آتے ہیں اور یہاں پر موجود کوئین للی کو اریسٹ کر لیتے ہیں. کوئین کے اریسٹ کے بعد یہاں پر فوراً پروٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جلد ہی ان پروٹیسٹ کو دبا لیا جاتا ہے کیونکہ وہی فوجی کئی پروٹیسٹرز کو قتل کر دیتے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے پروٹیسٹرز کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہاں کا حکمران بنا دیا جاتا ہے سر اسٹینفرڈ ڈول کو، جو کمیٹی آف سیفٹی کے ہی ممبر ہوتے ہیں اور ایک وائٹ بزنس مین ہوتے ہیں جن کی شوگر کین کی بزنس بہت زیادہ مشہور ہوا ہوتا ہے، نہ صرف ہوائی کے اندر بلکہ امریکہ کے اندر بھی. جب کوئین للی اوکلانی کو پتہ لگتا ہے کہ اسی کے نیٹو ہوائیانز ہزاروں کی تعداد میں جیل کے اندر قید ہیں تو وہ کمیٹی آف سیفٹی کو کہتی ہے کہ وہ ان کو آزاد کر دیں. کمیٹی آف سیفٹی کہتی ہے کہ ان کو آزاد کرنے کی صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پٹیشن پر سائن کریں. چنانچہ للی اوکلانی اپنے ان لوگوں کی خاطر اس پٹیشن پر سائن کر دیتی ہے جس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہوائی میں اب مونارک گرا دی گئی ہے، ہوائی کو ایک نیو ریپبلک بنا دیا گیا ہے جس کا لیڈر ہے سر اسٹینفرڈ ڈول. She signs a document that is not only an abdication for herself, but a statement that the monarchy itself is over, that the kingdom is no more. اس کے بعد لوگوں کے پروٹیسٹ پھر بھی نہیں ختم ہوتے تو ہوائی کے جو نیو حکمران ہوتے ہیں، جو نیو ریپبلک ہوتی ہے، وہ ان ہوائی کے لوگوں سے ایک پٹیشن سائن کرواتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہوائی کے لوگ اس نیو ریپبلک کو اپنی نیو گورنمنٹ مانیں گے اور سر اسٹینفرڈ ڈول کو اپنا حکمران مانیں گے، نہیں تو ان کو کسی بھی گورنمنٹ کے شعبے میں امپلائمنٹ نہیں ملے گی اور وہ کوئی بھی بزنس یہاں پر اوپنلی نہیں کر سکیں گے. چنانچہ لوگوں سے زبردستی یہ سائن کرایا جاتا ہے. اس کے صرف 1 سال بعد لوگ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ پر جو وہ ان ریپبلکن سے چھپائی ہوتی ہے سائن کرتے ہیں. اس پر کوئین للی اوکلانی کا بھی سائن ہوتا ہے اور 20,000 لوگوں کا سائن ہوتا ہے جو تقریباً اس آئی لینڈ کی اس ٹائم کی نیٹو پاپولیشن ساری ہوتی ہے.
یہ پورا لیٹر بھیج دیا جاتا ہے امریکہ کے اندر اس کی کانگریس میں کہ وہ اس کو دیکھیں. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہوائی کے لوگوں کو اس فارن فورس سے آزادی دی جائے اور یہ جو نیو ریپبلک بنا دیا گیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی سر اسٹینفورڈ ڈول جو ایک بہت بڑے بزنس مین ہوتے ہیں وہ بھی امریکہ کا وزٹ کرتے ہیں اور وہاں لابینگ شروع ہو جاتے ہیں کہ ہوائی کو امریکہ انیکس ہی کر لے تو اچھا، اس کو اپنی ایک ریاست بنا لے تو اس سے امریکہ کو بہت فائدہ ہوگا اور ایک بہت بڑی ریچ مل جائے گی سمندر کے اندر بھی. بعد میں یہیں پر امریکہ پرل ہاربر بیس بھی بناتا ہے جس پر ورلڈ وار کے اندر جاپان حملہ کرتا ہے. تو امریکہ کی کانگریس بعد میں للی اوکلانی کے اس لیٹر کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اور 1898 کے اندر امریکن فوج ہوائی آتی ہے، ہوائی کے جھنڈے کو نیچے کر دیتی ہے جبکہ امریکہ کا جھنڈا یہاں پر لہرا دیا جاتا ہے. 1959 کے اندر باقاعدہ ہوائی کو امریکہ کی ایک ریاست بنا دیا جاتا ہے. تو اس طرح ہوائی کی وہ سٹوری پوری ختم ہو جاتی ہے جو تقریباً دوسری صدی سے ایک آزاد ریاست یہاں پر موجود ہوتی ہے. لیکن 1820 کے اندر جب یہاں مرسنریز آتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر جو لابینگ شروع ہوتی ہے اس کا ریزلٹ یہی نکلتا ہے کہ ہوائی بعد میں امریکہ ہی کے قبضے میں آ جاتا ہے.